پروگرام میں سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. یہ جو خبریں ہیں اسی کے حوالے سے ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 2-3 ایشوز ہیں رانا صاحب جن پر بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، رانا صاحب اس سے پہلے یہ بات ہوتی رہی کہ حکومت اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. آپ کے خیال میں حکومت کے پاس اس پر آپشنز جو ہیں وہ کیا ہے جن پر غور ہوا، اور کیا کسی آپریشن پر بھی شروع کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ جو دہشت گردوں کی موجودگی بعض علاقوں میں کے پی کے میں ہے، تو ان علاقوں کو کلیئر کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسری سوچ یا آپشن ہو نہیں سکتی. یہ بڑا ضروری ہے کہ ان علاقوں کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے، اور ہماری مسلح افواج اور لا انفورسمنٹ ایجنسی پوری طرح سے اس بارے میں پرعزم بھی ہیں، اور جو ہے وہ اس عمل کو کرنے کی طاقت اور جو ہے وہ کیپیسٹی بھی رکھتی ہیں. تو اس لیے آج جو بریفنگ ہوئی ہے، جی ایم او نے جو ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کلیئرنس کا عمل جو ہے وہ پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر ہولڈ اینڈ ڈیولپ، یعنی دہشت گردی سے متعلق یہی ایک اسٹریٹجی پوری دنیا میں ہے کہ پہلے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی علاقوں کو کلیئر کرتی ہے، اس کے بعد پھر لوکل پولیس اور سی ٹی ڈی اس کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے، اور دین حکومت نے ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ہولڈ اور ڈیولپ کی جو کیپیسٹی ہے اچھا، وہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو ہے وہ باوجود جو ہے وہ نہیں ہے. اس کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا، اور ساتھ اس کے بعد کلیئرنس کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ بھی کیا جائے گا. لیکن رانا صاحب ان میں سے کچھ گروپس کے ساتھ پہلے بات چیت پر بھی جو ہے وہ کچھ خبریں آتی رہیں، لیکن اب پالیسی کیا ہے؟ کیا ایسے گروپس کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بہرحال ایک عمومی جو کنسنسس ہے یا رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات چیت والا جو راستہ اپنایا گیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، لیکن رانا صاحب یہ ایشو کیونکہ افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے خاص طور پر کچھ گروپس کی وہاں پر پناہ گاہیں ہیں، سرپرستی ہے، تو اس معاملے کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جب ایک فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ منڈے کو اب دوبارہ میٹنگ ہے، کیونکہ آج کا ٹائم جمعہ کی نماز کی وجہ سے جو ہے وہ شارٹ ہو گیا تھا. تو جب یہ فیصلہ کلیئرنس کا ہو جائے گا تو وہ پھر کہیں بھی ہو سیف ہیبن جو ہے، اگر کوئی دہشت گرد آپ پہ حملہ کرنے والا جو ہے وہ اپنی کسی جگہ سے بھی اپنی جگہ سے یا اپنے ٹھکانے سے جو ہے وہ وار کرتا ہے، تو وہ بین الاقوامی لا کے تحت بھی اور ادروائز بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بین الاقوامی لا کے مطابق جو ہمارا حق ہوگا ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. اچھا، تو کیا افغانستان کے اندر بھی ان کے ٹھکانوں پر کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پھر وقت آنے پہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو سب سے پہلے تو افغانستان کو، کیونکہ ہمارا وہ برادر اسلامی ملک ہے، ہم اسے کہیں گے کہ یہ ٹھکانے ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. اور اگر آگے سے تعاون نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں جس طرح سے آپ نے کہا یہ پھر ممکن ہے. اچھا رانا صاحب، آج اسلام آباد کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، کیا کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے اسلام آباد کو اس وقت؟ دیکھیں، اس میں کوئی اسپیسیفک الرٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک جنرل الرٹ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہمارا کیپٹل سٹی ہے، تو وہ تو رہتا ہے. اچھا، اور پوری طرح سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے، اور یہی وجہ بنا کہ ایک بہت بڑی تباہی سے جو ہے وہ اس شہر کو بچا لیا گیا، اور خود کو جو تھا وہ راستے میں ہی جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی جو ہے وہ پکڑا گیا، یا اسے پکڑنے کی کوشش کی گئی اور اس نے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیا. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر تھوڑا سا جو ہے وہ
لوگوں میں ایک تشویش کی لہر تو ضرور سی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اس بارے میں لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی مزید جو ہے وہ اس بارے میں الرٹ کیا گیا ہے، اور اپنی ذمہ داری کو جو کہ انہوں نے بڑی بہادری سے جو ہے وہ نبھائی ہے. اچھا اور وہ جو اپنا ملازم شہید ہوا ہے، جو زخمی ہوئے ہیں، ان سب کو پوری قوم جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے. اچھا تو اس بارے میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ الرٹ اور مزید اس چیز کو ممکن بنانا کہ خدا نہ خواستہ کو دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. تو اس کے لیے ایک ایسی صورتحال تو موجود ہے، اور اس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیاں پوری طرح سے الرٹ ہے. ٹھیک ہے. اور رانا صاحب یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ بلوچ علیحدگی پسند گروپ ہیں، ان کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کر رہے ہیں، تو اس بارے میں حکومت کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ نہیں، بلوچستان میں جو ہے وہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کا ہے سچ کوئی طالبان سے تو تعلق نہیں، لیکن معاملہ یہ مل کے کریں، علیحدہ کریں. فوج پاکستان پوری طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ نپٹنے کی جو ہے نا وہ طاقت رکھتی ہے. اچھا. اور رانا صاحب یہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں معاشی صورتحال پر بھی وزیر خزانہ نے بریفنگ دی ہے، تو اس پر جو ہے وہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا اس وقت یہ معاشی صورتحال بھی کوئی خطرہ بن سکتی ہے ہماری سیکورٹی کے لیے؟ دیکھیں، اس بارے میں ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ بھرپور جدوجہد کر رہی ہے. مشکل ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. جس قسم کا پراپیگنڈا جو ہے وہ عمران خان اور اس کی جماعت کر رہی ہے، اچھا وہ تو ایک باقاعدہ مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے. تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. باقی مشکلات ضرور ہے، اور مشکلات میں پوری دنیا کی اکانومی ہے، یہ نہیں کہ اچھا اکیلے کی اکانومی جو ہے وہ خطرے میں ہے یا مشکلات سے دو چار. یہ پوری دنیا میں بڑی بڑی جو اسٹرانگ اکانومیز ہیں وہ بھی اس جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے. تو وہ پھر ساری اچھا دنیا کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال کا تو ہمیں بھی سامنا ہے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، ایک اور ایشو جو بھی چل رہا ہے، اب سے کچھ دیر پہلے وہ عدالت کا فیصلہ آیا، بلدیاتی انتخابات اسلام آباد کے جو ہیں، تو کیا کل اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ جی، الیکشن بالکل نہیں ہو رہا، اور اتنی کم عرصے میں جو ہے وہ الیکشن کروانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. 1000 پولنگ اسٹیشن ہے، تو یہ انتظامات جو ہیں یہ چند گھنٹوں میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کر رہے ہیں. اچھا. اور رانا صاحب یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی کیا بات چل رہی ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ تو جیسے ہی اپنے پاس سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے نیا جھوٹ، نئی منافقت، نئی بات انہوں نے گھڑنی ہوتی ہے لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے. تو اب انہوں نے پہلے لانگ مارچ چلاتے رہے ہیں 6-7 ماہ، اچھا پھر اس کے بعد گراؤ چلاتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد انسانوں کا سمندر لا رہے تھے راولپنڈی میں. اب اس میں ناکامی ہوئی ہے تو اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. اب اچھا اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی تو اب میری گورنمنٹ کا انہوں نے جگہ شروع کر دی ہے. بالکل بے بنیاد. اچھا. لیکن سر ہو سکتا ہے آپ نے نہ کی ہو، کسی اور نے کی ہو بات. جی بالکل، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت کا ریزالو ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ بات کر رہے تھے. بہت شکریہ رانا صاحب. صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ صداقت بھائی. اور سید ناصر حسین شاہ صاحب